مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت بھی پوری نہیں، اس کا بھی ایک حصہ، اور خیال یہ ہوا کہ آج کی اس محفل میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح اور اس کے بارے میں کچھ مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ آیت جس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، یوں تو ایک مختصر سی آیت ہے اور اس کے بھی میں نے چند ہی الفاظ اس وقت آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کے کسی بھی حصے کو، چھوٹی سی چھوٹی آیت کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے آپ کے لیے دنیا و آخرت کی انتہائی جامع ہدایت ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت کا یہ حصہ بھی بڑی عجیب و غریب جامع ہدایت ہے، اور اس کو آج انتخاب کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ آیت ایسی ہے جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء اور دین کی معلومات رکھنے والے حضرات بھی اس آیت سے بکثرت ناواقف ہیں، اس کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب اصول بیان فرمایا گیا ہے جو خاص طور سے ہمارے زمانے سے اور ہمارے زمانے کی برائیوں اور بگاڑ کی اصلاح کے لیے نسخہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بات تو آپ میں سے ہر شخص نے دیکھی ہوگی کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان زوال کا شکار ہے، دن بدن انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بات کا بھی کثرت سے ذکر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات بدل گئے،
مسلمانوں کے اعمال، اخلاق، کردار، ان سب چیزوں میں بڑی سخت کمی واقع ہوئی ہے اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بات غلط بھی نہیں. اس وقت مسلمانوں کی آبادی پورے دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1 ارب تک پہنچ رہی ہے. اتنی بڑی آبادی کبھی نہیں ہوئی دنیا میں مسلمانوں کی جتنی آج ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حدیث کے پورا ہونے کا وقت آیا ہوا ہے جس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دشمن تمہارے اوپر غالب ہوں گے. اور یہاں تک فرمایا تھا کہ یوں ہوگا جیسے مختلف غیر مسلم قومیں تمہیں کھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر بچھے ہوئے کھانے پر ایک شخص دوسرے کو دعوت دیتا کہ آؤ کھا لو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی کہ سارے دشمن ان کے پر غالب آ جائیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ انہم غصاء کا غصاء السیل، کہ جیسے سیلاب کے اندر بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں. تعداد تو بہت ہے لیکن سیلاب کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں، اپنا کوئی کنٹرول نہیں، اپنی کوئی بات نہیں. تو ایسی کیفیت ہو جائے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ آج اگر مسلمانوں کی مجموعی حالت کو دیکھیں ساری دنیا میں تو یہی نظر آتا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جیسے پورا ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری کیفیت جو پیدا ہو رہی ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ایک بات کا اور جائزہ لے لیجئے آپس میں کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں، تو جب بھی 4 مسلمان بیٹھتے ہیں کسی بھی جگہ تو بیٹھ کر تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کے اندر بڑے خراب اعمال پیدا ہو گئے، مسلمان یوں کرتے ہیں، مسلمان یوں کرتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں، مسلمانوں کے اندر کرپشن اتنا ہے، مسلمانوں کے اندر بددیانتی اتنی ہے، مسلمانوں میں افتراق اتنا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ اتنی ہے. ہر جگہ ہر مجلس میں یہ ذکر نظر آئے گا. جہاں 4 آدمی بیٹھے اور امت کے معاملات پر غور کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا تو بس تنقید شروع ہو گئی کہ بھائی لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو بیٹھ کر کی، اس کے بعد ہر ایک اپنے گھر چلا گیا اور جانے کے بعد جو زندگی جس طرح پہلے گزر رہی تھی اسی طرح پھر گزرنی شروع ہو گئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی اصلاح کا راستہ نکلتا، کوئی بہتری کی راہ پیدا ہوتی، اور الٹا اس سے فضا خراب ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا. تو اس صورت کا جو علاج تجویز فرمایا اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، عجیب و غریب آیت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی خبر لو، اپنے آپ کی خبر لو، اپنی طرف توجہ دو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی جانوں کی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے ہو جاؤ اور تمہارے حالات درست ہو جائیں، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہارے عقائد درست ہو جائیں،
تو جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم درست ہو. اگر تم نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو آخرت میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں گمراہ ہوا تھا یا فلاں نے غلط کام کیا تھا، تو اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا. تم سے سوال ہوگا تمہاری اپنے اعمال اور اخلاق کے بارے میں. لہذا پہلی فکر، سب سے زیادہ فکر وہ اپنی جان کی کرو، اپنے آپ کی کرو کہ تم صحیح ہو جاؤ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع بن جاؤ. اپنی فکر کرو. آج ذرا سا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کے حالات کو درست بنانے کے لیے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کتنی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، کتنے ادارے، کتنے درسگاہیں، کتنے علماء، کتنے دائی، کتنے مبلغ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اگر ان کی تعداد جمع کی جائے، اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو یقین ہے کہ ساری تاریخ اسلام میں اتنی تعداد جماعتوں اور انجمنوں اور اداروں کی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ اس دور میں. لیکن دیکھو کہ نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھو تو جماعتیں بھی ہیں، انجمنیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، درسگاہیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں. لیکن جو سیلاب بہ رہا ہے، ابھر رہا ہے دنیا کے اندر بے دینی کا، الحاد کا، اس سیلاب کے اندر کوئی واضح رکاوٹ نظر نہیں آتی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کوششیں الا ماشاء اللہ بعض کا استثناء کر کے ساری کوششیں ایسا لگ رہا ہے کہ بیکار جا رہی ہے. جو زندگی کا پہیا جس ڈھب پر گھوم رہا تھا وہ گھوم رہا ہے. نئی نسل جس طرح بے دینی کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بڑھ رہی ہے وغیرہ. تو حالات میں کوئی نمایاں انقلاب نظر نہیں آتا باوجود اتنی جماعتوں، انجمنوں اور تبلیغوں. اس کی وجہ، بنیادی وجہ اگر ہم غور کریں، میں اپنی ذات کے اوپر غور کر کے دیکھتا ہوں تو بنیادی وجہ در حقیقت یہ ہے، اور شاید کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا، کہ الا ماشاء اللہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر حالت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اصلاح کا علم لے کر کھڑا ہوتا ہے، اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی فکر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے ہو. وہ یہ علم لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح لے کر کرنے چلا ہوں، دوسروں کو درست بنانے چلا ہوں، دوسروں کو میں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں. جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو بے فکر ہے کہ مجھے تو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، میرے اندر کوئی خرابی موجود نہیں، دوسروں میں خرابی ہے، لہذا دوسروں سے اپنی اصلاح کی کوشش کا، جدوجہد کا آغاز کرتا ہے کہ میں دوسروں کو درست کروں، اور اپنے آپ سے، اپنی ذاتی بیماریوں سے، اپنی خرابیوں سے بے خبر ہوتا ہے، اس کی طرف بے فکر ہوتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اپنی اصلاح سے تو بے فکر ہے، گویا یہ آسمان سے معصوم، بے گناہ اور بے خطا اور بے غلطی انسان پیدا ہوا ہے اور وہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے آغاز کرنا چاہتا ہے تو دوسرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے کیوں کروں، تم ہی کرو اپنے آپ. اور تیسرے کے بعد جائے گا، وہ بھی خود اپنے آپ سے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسرے کی طرف جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی فکر میں ہے اور کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس اگر فکر ہوتی اپنی جان کی اصلاح، کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا نقص ہے، پہلے میں اس کو دیکھوں اور اس کو دیکھ کر پھر میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. اگر قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر ہم عمل کر لیں کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کر لے، تو ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کی فکر کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو کم از کم اس پوری امت میں سے ایک آدمی تو ٹھیک ہو گیا. اور جس طرح
گاڑی چل رہی ہے اس میں حال یہ ہے کہ سب اصلاح کے لیے کھڑے ہیں اور کسی کی اصلاح صحیح معنی میں ہو نہیں پاتی. تو جو مصلح بن کر نکلتا ہے وہ اپنی اصلاح سے بے خبر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کہ جب تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی تو اس میں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ تبلیغ کے لیے گھروں سے نکلیں اور دوسری جگہوں پر جائیں اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. لیکن روز اول سے نکلنے والوں سے یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ جو تم نکلنے جا رہے ہو اس میں مقصود اصلی وہ اپنے نفس کی اصلاح ہے کہ تاکہ انسان کو ایک صحبت میسر آئے باہر نکل کر دین کی فکر رکھنے والوں کی. اس کے ذریعے اس نیت سے نکلو کہ میری اپنی اصلاح ہو. یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ اگر ایک آدمی تبلیغ کے لیے نکلا ہے اور دماغ میں اس کے یہ خمس سوار ہے کہ مجھے تو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, میں دوسروں کی اصلاح کرنے چلوں گا, تو اس کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے روز اول سے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب نکلے آدمی تو یہ سوچ کر نکلے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو در حقیقت راستہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ نے بیان فرمایا کہ اگر اس بگاڑ کو درست کرنا چاہتے ہو تو ہر شخص اپنی جگہ پر اپنی اصلاح کی فکر کر لے, اپنے بچاؤ کا سامان کر لے, اپنے اوپر نظر ڈالے میرے اندر کیا خرابی ہے, میرے اندر کیا نقصان ہے. آج ہم لوگ جیسا میں نے عرض کیا مجلس میں بیٹھتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں لوگ تو اتنے خراب ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں, اور ان کی برائیاں بیان کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں سے بہت سی برائیاں میرے اندر خود موجود ہیں اور میں خود ان کا مرتکب ہو رہا ہوں. اسی لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عجیب و غریب ارشاد ہے یاد رکھنے کا ہم سب لوگوں کے لیے, کہ من قال ہلاک الناس فهو اهلكهم, جو شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے, یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی, تباہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعمال خراب ہو گئے, اخلاق خراب ہو گئے, ایمان خراب ہو گیا. جو شخص یہ کہے کہ دنیا تباہ ہو گئی, لوگ خراب ہو گئے, وہ سب سے زیادہ خراب وہ خود ہے, اس واسطے کہ وہ دوسروں کی خرابی کو دیکھ رہا ہے, اپنی خرابی کی طرف اس کی نگاہ ہے. سب سے زیادہ تباہ وہ خود ہے. لہذا اپنی فکر آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیے. اس روئے زمین پر, اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے افضل و برتر مخلوق پیدا نہیں ہوئی. آپ سے زیادہ متقی, آپ سے زیادہ پارسا, آپ سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مخلوق اس روئے زمین میں نہیں پیدا ہوئی صحابہ کرام سے زیادہ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کے اخلاق اور اعمال کو ایسا مجلہ اور مزکہ فرمایا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ان میں سے ایک ایک صحابی کا حال یہ ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی طرف نگاہ ہے کہ کہیں یہ نفس غلط راستے پر تو نہیں جا رہا, بھٹک تو نہیں رہا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مسلمان ہے جو ان کا نام نامی سن کر اس کے دل میں محبت اور عقیدت کی فواریں نہ پڑتی ہوں. وہ فاروق اعظم جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا, وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن چکے کہ عمر فی الجنہ, کہ عمر جنت میں جائے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے یہ فرما دیا کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے جنت کی مجھے سیر کرائی گئی تو اس میں نے ایک عالیشان محل دیکھا, تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی پیشین گوئی اور بشارت سن چکے, اور پتہ نہیں کتنی بشارتیں سنی, لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح کی فکر سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں. یہ خیال نہیں کہ میں تو اب جنتی ہو گیا, اب مجھے اپنی اصلاح کی کیا فکر. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک مخصوص مقام عطا فرمایا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ایک خاص نسبت اور تعلق تھا.
تو آپ نے حضرت حذیفہ کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام منافقین کے نام بتا رکھے تھے اور کسی کو منافقین کی فہرست نہیں بتائی، لیکن حضرت حذیفہ کو بتا رکھی تھی کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے. ساری تفصیل اور فہرست ان کے علم میں تھی. سارے صحابہ میں یہ امتیاز اور یہ فضیلت حضرت حذیفہ کو حاصل ہے کہ سارے منافقین کی فہرست ان کو معلوم تھی. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد حذیفہ ابن یمان کے پاس پیچھے جا کر خوشامد کیا کرتے تھے کہ ہے حذیفہ، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ جو فہرست منافقین کی حضور نے تم کو بتائی ہے کہیں اس میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں آیا. اللہ اکبر. یعنی وہ ذات جس نے اپنے کانوں سے سن لیا جنتی ہونے کی بشارت، لیکن یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ میں بعد میں میرے اعمال خراب ہو گئے ہوں اور میں منافقین کے اندر شامل ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کو دھڑکا لگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کہ انبیاء کے بعد اس سے زیادہ افضل انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، وہ بیٹھے ہوئے ایک دن اپنی زبان کو مروڑ رہے، ایک دن بیٹھے اور زبان کو مروڑ رہے. کسی نے دیکھ لیا، پوچھا کہ حضرت یہ زبان کو کیوں مروڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اس زبان نے مجھے بہت سی ہلاکتوں میں ڈال دیا، پتہ نہیں اس زبان سے میں نے کتنی باتیں ایسی کہی کہ جو کہیں اس کے اوپر پکڑ نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے میں اس زبان کو اپنی مروڑ رہا ہوں. اور صدیق اکبر کو فکر لگی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں میری حالت خراب تو نہیں ہو رہی. حضرت فاروق اعظم ایک اعلیٰ درجے کا جبہ پہن کر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آئے. تو خطبہ جب وہ جبہ دیکھا اپنے چہرے اپنے جسم کے اوپر ذرا اچھا لگا، کوئی خوشنما معلوم ہوا، فوراً جا کر جبہ اتارا اور اتار کر مشک پانی کی گدے پر لادی اور لاد کر لوگوں کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے. کہنے لگے کہ یہ جو میں جبہ پہنا تھا اس سے میرے دل میں کچھ عجب یعنی تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا. کہیں میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، میں اپنے آپ کو بہت اچھا تو نہیں سمجھنے لگا. اس واسطے یہ کام اپنی عاقبت کی فکر، اپنے اصلاح کی فکر، کیا میرے اخلاق خراب تو نہیں ہو رہے، میرے اندر تکبر پیدا تو نہیں ہو رہا، میرے اندر بد اخلاقی تو نہیں آ رہی، یہ فکر لگی ہوئی ہے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال. اور اس کے بعد سارے بزرگان دین. آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے. بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی. لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے. تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے. شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں. فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی. تو یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے سکوں. یہ شعر پڑھ. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس چلا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. لیکن
جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میرے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر اس وقت بھی لگی ہوئی۔ تو کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہوں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگان دین۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ اپنی طرف دھیان نہیں، دوسروں کے اوپر تنقید کی فکر ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ، مانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج مجھے دینی علوم کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے اس وقت فرماتے تھے کہ 60-65 سال ہو گئے۔ دینی علوم پڑھے، دارالعلوم دیوبند میں وہیں پر پڑھایا، درس تدریس، پھر اس کے بعد فتویٰ کی خدمت انجام دی 18 سال تک۔ تو ساری عمر اسی کام میں گزری، مسئلے مسائل کو جاننے میں اور لوگوں کو بتلانے میں۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اب بھی کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس موقع پر شرعی حکم نماز کا کیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ نماز ختم کرنے کے بعد پھر کتاب دیکھتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں کیا سجدہ صاحب واجب ہوا یا نہیں ہوا، نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ پتہ چلتا ہے۔ وہ شخص جو 60 سال تک قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتا رہا، اس کو بھی نماز کے اندر یہ فکر ہے کہ میری نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اور آج ہم اپنے گریبان منہ ڈال کر دیکھیں، کبھی یہ خیال کسی کے اللہ کے بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا کہ نماز میری درست ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو اپنی اصلاح کی فکر سے ہم لوگ غافل ہو رہے ہیں۔ ابھی میں آتے ہوئے واقعہ سنا رہا تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ، بانی تبلیغی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے، کہ ان کے سینے کی آگ نے دین کے پیغام کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ میرے والد ماجد ان کی بیمار تھے، انتقال کے وقت، انتقال سے کچھ پہلے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ معالجوں نے ان کو ملاقات سے منع کیا ہوا ہے کہ طبیعت خراب ہے، لہٰذا دوسرے لوگ آ کر ڈسٹرب نہ کریں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، خیریت معلوم کرنا مقصود تھا، وہ لوگوں سے کیا کر چلے آئے کہ جب کبھی طبیعت بہتر ہو تو میری طرف سے سلامت کر دیجیے گا، میں جاتا ہوں۔ لیکن کسی نے خفیہ طور سے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کو اطلاع پہنچا دی جو مفتی محمد شفیع صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے فوراً آدمی دوڑا دیا، چلو ان کو لے کے آؤ۔ لوگوں نے کہا صاحب معالجوں نے منع کیا ہوا ہے ملاقات سے، کہا کہ نہیں ان کو بلا کے لاؤ، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی۔ لے آئے والد صاحب۔ تو والد صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ سلام دعا کے بعد، میلاد کرسی کے بعد میرا ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ میں لے کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرا خیال یہ ہوا کہ طبیعت خراب ہے، اس بیماری کے عالم میں بعض اوقات انسان کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، تو شاید وہی بات ہوگی۔ لیکن میں نے جب پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں آپ اس طرح ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے 2 پریشانیاں ہیں۔
طرف پھیل گیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، بہت تیزی سے پھیلا اور جس کی توقع بھی نہیں تھی ایسی ایسی جگہوں پر کام پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی ڈر یہ لگتا ہے، اور یہ اس وقت میں اسی ڈر کی وجہ سے پریشان ہوں اور اسی کی وجہ سے بیتاب ہوں۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استدراج ہو۔ استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باطل والا آدمی جو غلط آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بھی کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں جو خارق عادت ہوتی ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کو اللہ تعالیٰ یہ قوت دے دیں گے کہ وہ اگر کہے کہ بادل سے کہ بارش برساؤ تو بارش برسنے لگے، ہے دجال لیکن اس کے کہنے سے بارش برسے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو اس کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی اس کو کہتے ہیں استدراج، اور اس کا لفظی ترجمہ اردو میں ڈھیل دینا، کہ کسی اپنے دشمن کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ جو کام اتنا پھیل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استدراج تو نہیں۔ اللہ اکبر! جس شخص نے اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ایک لمحہ دین کی خدمت میں فنا کر دیا، اس کو دنیا سے جاتے وقت یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول نہ ہو استدراج۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ استدراج فرماتے ہیں تو اس شخص کے دل میں کبھی یہ خطرہ نہیں گزرتا کہ میرا یہ عمل استدراج ہے، وہ بے فکر اور غافل ہوتا ہے، اس کے حاشیہ خیال میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ استدراج ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو یہ خطرہ دل میں پیدا ہوا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تب حضرت مولانا قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے آپ کی اس بات سے بڑا اطمینان ہے۔ اب آپ نظر لگائیے کہ وہ شخص جو دن رات دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں، دین کا پیغام پھیلانے اور پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی اس کے لیے فنا کر دی ہے، اس کو بھی اپنی اصلاح کے فکر سے غفلت نہیں، وہ بھی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہے کہ نہیں، اس کی فکر لگی۔ تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنے جانوں کی خبر لو، تمہارے حالات کیسے ہیں، آیا تمہارے اندر کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے، تمہارے اندر خرابی ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے یا غلط راستے پر ہے تو اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس شخص کو خود اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، شدید درد ہو رہا ہے پیٹ میں، تو اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کہے کہ صاحب مجھے نزلہ ہے، کھانسی ہے، تو وہ اس نزلہ کھانسی کی فکر کرے گا کہ یہ اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا؟ اگر کسی آدمی کو پیٹ میں درد کی شدت کی تکلیف ہے تو دوسرے کا نزلہ کھانسی اس کو کبھی خیال ہی نہیں آئے گا کہ نزلہ کھانسی میں مبتلا ہے کہ نہیں۔ ارے بھائی مجھے تو اپنے پیٹ کی فکر ہے، وہ یہ کس سے درست ہو جائے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ میں کراچی میں ایک ہماری عزیز تھی خاتون، ان کو پیٹ میں کچھ گیس وغیرہ کی شکایت ہوتی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا درد ہوتا، معمولی قسم کا، لیکن دماغ ان کا ہر وقت اس کی طرف لگا رہتا تھا، ہر وقت اسی کا ذکر کرتے رہتے بھائی یہ میرے درد ہو رہا ہے، یہ میرے درد ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو ایک دن ہسپتال لے کے جا رہا تھا تو لفٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ ایک فلور سے ایک ایسی عورت ویل چیئر کے اوپر سوار ہوئی جو کسی ایکسیڈنٹ میں اس طرح زخمی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، دونوں کے اوپر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور سینہ جلا ہوا، جلی ہوئی کھال نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسی ویل چیئر کے اوپر وہ عورت داخل ہوئی، تو وہ خاتون جن کو میں لے کے جا رہا تھا
وہ چونکہ ہر وقت اپنے درد کی شکایت کرتی تھی تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ ان کو ذرا دیکھیے کتنی تکلیف میں ہے بیچاری کہ اس کو اتنے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور سینہ جلا ہوا ہے اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھیں گی تو ذرا اپنی تکلیف سے کچھ ان کا ذہن ہٹے گا. تو ایک نظر ان کی طرف ڈالی اور ڈال کر کہنے لگی کہ ہاں بھائی بیچاری کو ایکسیڈنٹ تو ہو گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئی, مگر اس کو کم از کم پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا. تو وہ ان کے اپنے پیٹ کے درد کی فکر اتنی تھی کہ ان کے سامنے وہ ایکسیڈنٹ سے زخمی عورت کی بھی کوئی حقیقت نہیں, اس کی بیماری کی بھی کوئی حقیقت نہیں, اس لیے کہ اپنی ذات کی فکر پڑی ہوئی. تو بھائی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بیماری کی فکر دے دے کہ یا اللہ کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, وہ دوسروں پر تنقید کرتا کیا پھرے گا, کیسے تنقید کرے گا, دوسرے کی بیماری کیسے اس کو نظر آئے گی. لیکن چونکہ اپنی بیماری سے ہم غافل ہیں, ہمیں اپنی خبر نہیں ہے, اپنی فکر نہیں ہے, اس واسطے اس پر بھی تنقید, اس پر بھی تنقید, اس پر بھی تنقید, اس پر بھی تنقید, یہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, اس سے میری یہ خرابی, اس سے میری یہ خرابی. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کیا اچھی بات کہی ہے ایک شعر میں کہ جو اپنی برائی سے بے خبر, کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائی پر نگاہ پڑی تو دنیا کے اندر کوئی برا نہیں لگتا, سب سے بڑا تو میں نظر آتا ہوں اپنے آپ. تو بھائی سب سے یہ قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی جان کی خبر. دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, تم بولتے ہو کہ نہیں. دوسروں کو کیا کہتے ہو کہ وہ رشوت کھاتے ہیں, تم کھاتے ہو کہ نہیں. دوسروں کو کیا کہتے ہو کہ وہ سود کھاتے ہیں, تم کھاتے ہو کہ نہیں. اپنی فکر کرو, اپنی جان کی خبر لو, آخرت میں تمہارے سے سوال ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیشی ہوگی, اس کی فکر کرو کہ میرا معاملہ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے, میرا انجام کیا ہونے والا. یہ کام جس دن ہم نے آپ نے شروع کر دیا, یاد رکھو اس دن انشاءاللہ اس امت کی اصلاح ہوگی. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ایک مکی اور ایک مدنی. 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے. یہ 13 سال جو مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے اس میں اس طرح گزارے کہ نہ تو کوئی حکومت, نہ کوئی قانون, نہ جہاد, نہ باقاعدہ جماعت. حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. کوئی دوسرا اگر کافر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے, تلوار اٹھا رہا ہے, صبر کرو. اس کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں, جہاد کی اجازت نہیں. 13 سال اس طرح گزارے گئے ہیں کہ کسی جہاد کی اجازت نہیں, کسی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, کافروں سے لڑنے کی اجازت نہیں. حکم یہ ہے کہ اگر کافر مار رہا ہے مار کھا لو, مار کھا لو اور صبر کرو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صحابہ کرام اتنے کمزور تھے کہ اگر کوئی مار رہا ہے, اگر اسے 2 مارے ہیں تو ایک نہیں مار سکتے تھے اس کے جواب میں. اتنی طاقت تو تھی. اگر 313 نہتے بدر کے میدان میں 1000 مسلح سرماؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام اپنے مارنے والوں کا مقابلہ بھی کر سکتے تھے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر پتھر کی سیل رکھی جائے, تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹایا جائے, تب بھی صبر کرو, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ 13 سال گزارے جا رہے ہیں اس کام کے لیے کہ علیکم انفسکم, پہلے اپنی اصلاح کر لو, اپنے اندر سے بیماریاں دور کر لو, اپنا عقیدہ درست کرو, اپنے اعمال درست کرو. اس کے بعد جب تم تیار ہو جاؤ گے اس بھٹی سے گزر کر تو پھر مدینہ طیبہ کے اندر تم سے ایک ریاست قائم کرائی جائے گی, ایک حکومت قائم کرائی جائے گی. اس میں ریاست بھی ہوگی, حکومت بھی ہوگی, قانون بھی ہوگا, جہاد بھی ہوگا, سبھی کچھ ہوگا. لیکن یہ بعد میں ہوگا, پہلے تم اپنی اصلاح کرو. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 13 سال کی چھلانگ لگا کر آغاز کریں مدنی زندگی. پہلے دن سے ایک حکومت قائم ہو جائے, پہلے دن سے قانون جاری ہو جائے, پہلے دن سے جہاد شروع ہو جائے.
13 سال کی یہ جو تعمیر افراد کی، تعمیر کردار کی مدت ہے، اس کی طرف دھیان نہیں. تو قرآن کریم کی یہ آیت فرماتی ہے کہ اپنے آپ کی خبر لو تاکہ اپنے آپ کو تیار کرو. وجہ اس کی ایک یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا جو نفس ہے نا اندر جو بیٹھا ہوا ہے، شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے ہی، لیکن انسان کے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ جب اپنی اصلاح کیے بغیر یہ دعوت اور اصلاح کا علم لے کر نکلتا ہے تو یہ نفس اس کو خراب کرتا ہے کہ تو بڑا مصلح آدمی ہے اور تو بہت بڑا داعی ہے اور تیرا مقام بہت بلند ہے، اور وہ اس کو اونچا کر کے دکھاتا ہے، اس کو اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر عجب پیدا کرتا ہے، اپنے مقام کو بلند سمجھنے لگتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی بات کے اندر وزن نہیں رہتا، بات کے اندر اثر نہیں رہتا. بات میں اثر پیدا ہوتا ہے اس وقت جب اخلاص سے کہی جائے، اللہ کے لیے کہی جائے، اللہ کی رضامندی کے لیے کہی جائے. اگر آدمی میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، بعد میں لوگ کہیں کہ بھائی آپ نے مولانا صاحب بڑی اچھی تقریر کی، اس غرض کے لیے اگر میں تقریر کروں اس تقریر کی ایک دمڑی قیمت نہیں. اللہ کے ہاں نہ اس کے اندر کوئی تاثیر ہے نہ اس کے اندر کوئی اثر. لیکن اگر تقریر کرنے کا منشا اور واز کرنے کا منشا اللہ کو راضی کرنا، مخلوق راضی ہو کہ نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصود ہو، اخلاص ہو، تو چاہے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوں، فصاحت و بلاغت نہ ہو، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کرواتا. حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اللہ اکبر. ان کا حال یہ تھا کہ ایک ایک واز میں جب واز فرماتے تھے، ایک ایک واز میں 900 آدمیوں نے ہاتھ پر توبہ کی ہے، شرک سے، بدعت سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے. ایک ایک واز کے نتیجے میں یہ نتیجہ ظاہر ہوتا تھا کہ جب فارغ ہوئے تو معلوم ہے لوگ جھوک در جھوک ان کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر ان کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اخلاص کی بھٹی سلگائی ہوئی. اخلاص اس درجہ بھرا ہوا تھا کہ واقعہ لکھا ہے کہ جامع مسجد دہلی میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے واز فرمایا ایک مرتبہ 2-2.5 گھنٹے تفصیل واز کہہ کر جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو اترتے وقت ایک دیہاتی شخص کہیں سے دور سے چلا آ رہا تھا بھاگتا ہوا اور وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا، بیچ مولانا سے مل گیا. لوگوں کو دیکھا کہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو وہ بیچارہ بڑا غمگین ہوا اور اس نے مولانا سے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا. تو وہ بیچارہ بڑا افسردہ ہوا کہ انا للہ، میں تو بہت میلوں سے مولوی اسماعیل کا واز سننے کے لیے آیا تھا، افسوس ہے کہ ان کا واز ختم ہو گیا، میں محروم رہ گیا. مولانا جب اس کی کیفیت دیکھی تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، میرا ہی نام محمد اسماعیل ہے، میں نے ہی واز کہا تھا، تو میں تم کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کچھ کہا تھا واز میں. لو بیٹھ کر میں تمہیں سنا دیتا ہوں. اس کو لے کر سیڑھی پر بیٹھ گئے اور وہ 2-2.5 گھنٹے جو لمبا واز کہا تھا وہ سارا اس آدمی کے سامنے دہرایا. تو لوگوں نے دیکھا کہ مولانا 2-2.5 گھنٹے تک اسے ایک آدمی کو دہرا رہے. تو مولانا سے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے بھی کمال کیا کہ ایک آدمی کی خاطر پورا 2.5 گھنٹے کا واز دوبارہ بیان کر دیا، دوبارہ دہرا دیا، صرف ایک آدمی کی خاطر. تو مولانا نے فرمایا جواب میں کہ بھائی میں کیا کروں، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کی خاطر کہا تھا، میں نے پہلے بھی واز ایک ہی کی خاطر کہا تھا، اب بھی ایک ہی کی خاطر. مجمع 10 کا ہو یا 10,000 کا، میرا مقصد تو ایک کو راضی کرنا تھا، اسی کو اللہ کا جو فضل و کرم سے اب بھی میرا مقصود ہوا. جب یہ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ 900 آدمی ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں. آج ہم بات کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے منہ سے نکل رہی ہے، کانوں سے ٹکرا رہی ہے، دوسرے کان سے نکل رہی ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اخلاص کی دولت عطا فرماتے ہیں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کان کے ذریعے دل میں داخل ہو اور اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں.
اخلاص. اب یہ اخلاص اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان نے اپنی اصلاح نہ کرائی. اخلاص کے بغیر چل کھڑا ہوا دعوت کا علم لے کر تو اس کے نتیجے میں اس کے بات میں تاثیر نہیں ہوگی, اس کے بات میں وزن نہیں ہوگا, اور وہ لوگوں کی اصلاح سے صحیح معنی میں نہیں کر سکے گا, اس واسطے کہ اپنی اصلاح نہیں کر پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاص کی دولت جب تک عطا نہ فرمائے انسان کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا, کسی بھی چیز میں وزن پیدا نہیں ہوتا, نہ عبادت میں نہ کسی چیز, جب تک اخلاص. اب یہ بات کہ مجھے اخلاص حاصل ہے کہ نہیں, یہ خود سے پتہ نہیں چلتا, یہ کسی معالج کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کسی جیسے آدمی کو اگر کوئی بیماری ہو تو بسا اوقات اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بیماری ہے, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ اس کا ایکس رے کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا ہے, تب پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر فلاں بیماری ہے. اور جو آدمی خود سے پتہ نہیں لگا سکتا دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے متقی متبع سنت بزرگ کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں, اس کو اپنا معالج بنائے, اس کو اپنا ڈاکٹر بنائے اور اس کے مشورے کے مطابق عمل کرے. اسی کا نام ہے یہ پیری مریدی جس کو کہتے ہیں, یا تصوف یا بیعت کرنا. در حقیقت وہ اس کا مقصد یہ تھا, پتہ نہیں خدا جانے لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا, اس کو بھی ایک بدعت بنا دی, اس کے اندر بھی خدا جانے ہزار خرافات شامل کر دی. اصل مقصود تصوف کا, احسان کا, پیری مریدی کا یہ تھا کہ ایک شخص جا کر اپنی کہے کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. وہ اس کی رہنمائی سے اس کی بیماریوں کی اصلاح کرے, یہ مقصود تھا اس پیری مریدی کا. ورنہ یہ مقصود نہیں تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کے بعد کچھ خواب نظر آنے لگے اور کشف و کرامات شروع ہو گئے. اصل مقصود در حقیقت یہ تھا, اور اس سے ہم لوگ آج غافل ہیں, اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں اور دوستوں, میں سب سے پہلے اپنے سے خطاب کرتا ہوں اور آپ اپنے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ایک برادرانہ یہ التجا کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دے اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کہ وہ کہاں کہاں شریعت کے احکام کے خلاف کام کر رہا ہے. عبادات اس کی درست ہے کہ نہیں, نماز روزہ حج زکات درست ہے کہ نہیں, معاملات درست ہے کہ نہیں. عبادات تو کر لی, نماز بھی کر لی, روزہ بھی رکھ لیا, زکات بھی دے دی, حج بھی کر لیا, عمرے بھی کر لیے, لیکن معاملات درست نہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں. نماز مکمل لیکن لقمہ جو جا رہا ہے منہ کے اندر وہ حرام کا جا رہا ہے, وہ سود کا جا رہا ہے, وہ قمار کا جا رہا ہے, وہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے. یہ اس کی فکر کر کے انسان جائزہ لے اپنی زندگی, اپنی زندگی کا جائزہ لے کر فہرست بنائے کیا کیا کام میں کر چکا ہوں, الحمدللہ اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جو کام نہیں کر سکا اس کے لیے فہرست بنائے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کام اس کے بغیر ہوتا نہیں کہ کسی اللہ والے بزرگ سے رابطہ قائم کر کے اور اس کے خدمت میں حاضر ہو کر اس سے رہنمائی حاصل نہ کرے. عادتاً اس کے بغیر اصلاح کم حقوق ہوتی نہیں ہے. ہمارے اسی واسطے شروع سے لے کر آپ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رہے تو صحابہ کرام بن گئے, صحابہ کرام کی صحبت میں تابعین رہے, تابعین بن گئے, تابعین کی صحبت میں تبع تابعین رہے, وہ بن گئے. اور آج تک دین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر اس کی صحبت اٹھا کر اس کی رہنمائی حاصل کر کے انسان اپنی اصلاح کراتا ہے, تب جا کر اس کی اصلاح ہوتی ہے, وہ آدمی بنتا ہے اور اس کے بعد اس کے قول و فعل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی طرف رجوع کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لائیں کہاں سے اللہ والا, ہمیں تو یہاں پر ساری جگہ دنیا والا ملتا ہے, اللہ والا تو کوئی ملتا نہیں. اور کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خدا بندہ
یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، جہاں جاؤ تو دھوکہ فریب ملتا ہے، اس واسطے جائیں کہاں، کس کے پاس جائیں، کس سے اصلاح کرائیں؟ جس سے اصلاح کے لیے رجوع کرتے ہیں تو وہ خود قابل اصلاح نظر آتا ہے، تو اس واسطے کس کے پاس جائیں، کہاں ڈھونڈیں؟ اس کے جواب میں اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے یہ بات کہ اللہ والے موجود نہیں رہے، یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت تک ایسے اللہ والے موجود رہیں گے انشاءاللہ جن سے لوگ فیض یاب ہو سکے، جن سے فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن نے یہ وعدہ کیا، لہذا یہ سمجھنا کہ اب ختم ہو گئے یہ بات درست نہیں۔ ہاں البتہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم گمراہی کے کسی بھی غار میں گرے ہوئے ہوں اور کیسی بدعمالی میں مبتلا، لیکن اپنے لیے جب کوئی اصلاح کرنے والا اللہ والا ڈھونڈنا چاہیں گے تو اس کو ہمیشہ جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی کے معیار کے اوپر پرکھیں گے کہ ہماری اصلاح کے لیے آدمی ویسا ہونا چاہیے جیسے جنید بغدادی تھے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی یہ دماغ سے سب سے پہلے یہ خناس نکالنے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو، تمہارے لائق، تمہارے اصلاح کے لائق لوگ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ایک ہندو نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ہندو ایک شاعر تھا، بعض اوقات ہندوؤں نے بھی بڑی حکیمانہ باتیں کہی ہیں۔ اس نے ایک واقعہ نظم کیا ہے کہ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، بو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، کہ حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی ٹھیک گزرا، حضرت عمر کا بھی زمانہ ٹھیک گزرا، حضرت عثمان کا بھی، آپ کے زمانے میں جھگڑے پڑ گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، کہ ان کے زمانے کے اندر جو مشورہ دیا دینے والے لوگ تھے وہ ہم تھے، تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا، اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہو گئے تو اس لیے گڑبڑ ہو گئی۔ تو ہر زمانہ کے حالات اور اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ہم اگر اپنے لیے اس معیار کا کہ جب تک جنید بغدادی قبر سے اٹھ کر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنا اب کسی طرف اپنی اصلاح کے رجوع نہیں کریں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے کو نکالنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے والد ماجد کہا کرتے تھے قدس اللہ سرہ کہ بھائی یہ زمانہ جو ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہاں تو پتہ نہیں، اسے ہندوستان پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ملاوٹ بہت ہے، ہر چیز میں، چینی میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، مٹھائی میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ تو اس ملاوٹ کے دور میں یہاں تک لوگوں نے لطیفہ مشہور کر دیا کہ ایک آدمی اس ملاوٹ سے عاجز آ کر اتنا عاجز آیا کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی چیز اصلی نہیں ملتی، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اتنا عاجز آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، تو بازار سے زہر خرید کے لایا، اور وہ زہر کھا کے بیٹھا ہے اور انتظار میں ہے کہ موت آئے تو موت نہیں آتی، تو معلوم ہوا کہ زہر بھی خالص نہیں۔ تو اتنی ملاوٹ کا دور ہے، لیکن اس ملاوٹ کے باوجود، ملاوٹ کے دور کے باوجود میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس ملاوٹ کے باوجود جس آدمی کو طلب ہوتی ہے تو وہ پہلے وہ معلومات کر کے، تحقیق کر کے، جستجو کر کے رکھتا ہے کہ فلاں دکان کے اوپر مٹھائی اچھی ملتی ہے، فلاں دکان کے اوپر گھی اچھا ملتا ہے، فلاں دکان کے اوپر چینی صحیح ملتی ہے، فلاں دکان پر آٹا اچھا ملتا ہے، وہ تحقیق اور جستجو کر کے آج بھی اس کو
فراہم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی گھی تو خالص ملتا نہیں لہذا گھی چھوڑو اب تو گریس کھایا کریں گے, یا گندم اچھا ملتا نہیں لہذا اب گندم بھی کھایا کریں گے, بھوس کھایا کریں گے. کسی نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا. تلاش کرتا ہے اور تلاش کر کے مل جاتا ہے. تو بھائی فرمایا کرتے کہ جس طرح یہ نہیں ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو مصلحوں کے اندر بھی ملاوٹ, لیکن اگر کوئی تلاش کرنے پر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے, آج بھی مل جاتے. تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا خالی ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص جب تک کوئی باقاعدہ مصلح ملے اس وقت تک جو بھی اپنے ماحول میں, اپنے معاشرے میں, اپنے فضا میں جو اپنے سے زیادہ عالم, متقی, متبع سنت نظر آتا ہے اس سے رابطہ استوار کرے اور اس کے مشورے سے کام کرے. پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ کس طریقے سے دنیا میں اصلاح ہوتی ہے. لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ فکر پیدا ہو جائے, اپنی اصلاح کی فکر پیدا, بیماری کا احساس ہو جائے. بیماری کا احساس نہ ہو تو کوئی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. یہ غفلت کے پردے ہمارے دلوں سے ہٹا دے اور اپنے آپ کی بڑائی کا احساس دل سے ختم فرما دے اور اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. فجر کی نماز کا آخری وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے کب تک رہتا ہے اور نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سورج طلوع جی, فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے ایک لمحے پہلے تک رہتا ہے. یعنی سورج جب تک طلوع نہیں ہوا ایک لمحہ بھی باقی ہے, اس وقت اگر نماز ختم کر دی تو نماز بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, ادنا کراہت بھی نہیں ہے. لہذا اتنا پہلے اگر شروع کر دی جائے نماز کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد اگر بالفرض کوئی اعادہ کرنا چاہے تو اعادہ بھی کر سکے کسی وجہ سے تو بالکل ہو جاتی ہے. اور اگر بالفرض ختم ہو گئی ایسے وقت میں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے, حضرت فاروق اعظم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی تلاوت فرمائی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آفتاب طلوع نہ ہو جائے. تو یہاں تک کہ جب سلام پھیرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو میں جلدی سے دوڑا یہ دیکھنے کے لیے کہیں آفتاب نکل تو نہیں گیا. تو بہت قریب تھا نکلنے کے اور اس کے فوراً بعد آفتاب طلوع ہو گیا, لیکن انہوں نے پہلے ختم کر دیا. تو اس لیے کوئی کراہت, ادنا کراہت بھی اس میں نہیں. حضرت مار جاتا جی ہاں, وہ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا, ذہن سے نکل گئی تھی بات. دوسری بات یہ فرمائی حضرت نے کہ بھائی میں اس لیے بھی پریشان ہوں کہ الحمدللہ یہ کام تو پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی رحمت سے, لیکن زیادہ تر اس میں عام مسلمان بڑی تعداد میں اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اہل علم کی اس میں کمی ہے, علماء کی اس میں کمی ہے. تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر علماء کی سرپرستی حاصل نہ ہو اور علماء کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ غلط راستے پر پڑ جائیں. لہذا میری درخواست یہ ہے کہ حضرات علماء کرام اس کی سرپرستی کریں اور علماء کرام اس میں حصہ لیں اور اس میں شامل ہوں. دوسری بات یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد.